بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ایک اہم ترین اپڈیٹس ہم نے وہ آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی بجلی کا ایک تنازع کھڑا ہوا ہے پاکستان کے اندر، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بل آئے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، بلکہ وہ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں۔ غریب عوام پس چکی ہے، لٹ چکی ہے۔ تو یہاں پر ناظرین تحریک لبیک پاکستان جو ہے نا وہ ایک مرتبہ پھر وہ اس عوام کی آواز بنی ہے، وہ پاکستان کی اس غریب عوام کی آواز بنی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ایک اہم ترین جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آ چکی ہے، جو آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت شیئر کی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ کسی بھی صورت حکومتی جو غنڈہ گردی ہے وہ مجھے علامہ صاحب نے کہا کہ برداشت نہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے عوام خودکشیاں کرے، عوام کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، اور یہاں پر ان کے جو بجلی کے بل ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ یہ کسی بھی صورت یہ چیز قابل برداشت نہیں۔ لہذا علامہ صاحب کا کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے بجلی کو سستا کروانے کا راستہ جانتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حکام اس پلیٹ میں رکھ کر نہ اہل نکمے نہ کھٹو وزیر اعظم کو جس کرسی پر بٹھایا گیا ہے، اس کرپٹ کو اور اس کرپٹ کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو آج واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے جو بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا گیا فی الفور واپس لیا جائے، فی الفور واپس لیا جائے۔ اگر واپس نہ لیا گیا تو یاد رکھیے اس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان اپنا ایکشن لے گی، اور ایسا ایکشن لے گی کہ پھر آپ لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ ناظرین سٹیٹمنٹ ہے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کیا جا رہا ہے۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کے جو سیاسی پولیٹیکل ایک ایسا سمجھ لیں طریقہ کار ہے، آپ اس کے ساتھ اختلاف رکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک نظریہ ہے نا اس نظریے سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے۔ تحریک لبیک پاکستان کے نظریے سے اختلاف کرنے والا پاکستانی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو نظریہ ہے وہ عام عوام کے لیے ہے۔ وہ عوام جو اپنے گھروں میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہے ان کے لیے وہ منافق فضل الرحمان جیسا منافق اور ان کے لیڈر، وہ مدرسے کے پڑھنے والے بچے جن کو یہ کارڈ تھما دیتا ہے، کبھی جلسوں میں لے آتا ہے اور اس کے پیچھے نواز ہوتا ہے، زرداری ہوتا ہے، جو اس فضل الرحمان کے بچوں کو پیسہ کھلاتے ہیں، یعنی ان کو بیچاروں کو لے آتے ہیں، پھر ادھر اپنی جیب سے کوئی دیگے میگے پکا کر چاول معاملوں کی وہ ان کو کھلا دیتے ہیں، اور ان بیچارے بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جس طرح سے ان کو بولا جاتا ہے وہ اسی طرح سے بولتے ہیں، کرتے ہیں۔ اور کل جس طرح سے ان کو استعمال کیا گیا، سڑکوں پہ لایا گیا، اور وہ نعرے لگا رہے تھے کہ آؤ بجلی سستی کروائیں، آؤ بجلی۔ یار بجلی کا یہ جو بل ہے یہ فضل الرحمان کی حکومت نے بل بنوایا۔ یہ کس منہ سے باہر نکلنے کی باتیں کر رہے اور کہہ رہے کہ وہ باہر نکلے گا، ہر صورت میں باہر نکلے گا۔ ایم کیو ایم باہر نکلی ہوئی ہے، وہ کس صورت میں نکلی ہوئی ہے، کس منہ سے نکلی ہوئی ہے؟ بے شرمو، حکومت آپ کی تھی، یہ بل مہنگے آپ نے کیے، یہ سب کچھ آپ نے کیا، اور آج آپ باہر نکلتے ہیں۔ ان کو ڈر ہے۔ یاد رکھیے جو بھی جماعت سٹینڈ لے گی اس مہنگائی کے خلاف، حقیقی معنوں میں باہر نکلے گی، عوام کا جو سمندر ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، عوام کا سمندر ان کے ساتھ نکلے گا، اور وہ عوام کی طرف، عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمیں کوئی اشارہ ملے، ہمیں کوئی راستہ ملے، ہمیں کوئی ایسا لیڈر ملے جو ایک کال دے اور ہم اس کے کال کے اوپر مر مٹنے کو تیار ہوں اور باہر نکلیں۔ اور اس کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے آج واضح طور پر مرکز کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ حکومت اپنی ان حرکتوں کو، اپنے ان کرتوتوں کو فی الفور روکے، ورنہ ہمیں روکنا آتا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ ان کا پنجہ توڑنا بھی آتا ہے، اور ہم ان کا پنجہ توڑیں گے اور یہ پنجہ توڑ کے دکھائیں گے۔ یہ ناظرین سٹیٹمنٹ سامنے آیا، کس کا؟ یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے
اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی اور سیاسی پولیٹیکل جماعت تحریک لبیک پاکستان کا، اور تحریک لبیک پاکستان نے یہ مطالبہ کیا ہے حکومت وقت سے، ان گنڈوں سے جو گنڈے ان کو پیچھے بیٹھ کر سپورٹ کر رہے ہیں ان کو. اور گنڈے کون ہیں؟ یہ زرداری گنڈا ہو گیا، نواز گنڈا ہو گیا، یہی وہ لانے والے تھے، یہی اقتدار میں بٹھانے والے تھے، اور آج یہ چیخ رہے چلا رہے کہ نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بل، یہ آپ زرداری کی جتنی بھی پاکستان کے اندر جائیداد ہے یہ ضبط کر لیں اور اس جائیداد کو پھر نیلام کر دیں، پھر اس کا جتنی پیسہ بنتا ہے وہ قومی خزانے میں جمع کروا دیں. پھر اسی طرح سے اس نواز شریف کی جتنی بھی جائیداد بنتی ہے اس کو ضبط کر لیں، قومی تحویل میں لے لیا جائے. ان کی جتنی پراپرٹی ہوگی، زمینیں ہوگی، پمپ وغیرہ ہوگے، سی این جی کے، پیٹرولیم کے، زرعی زمینیں اور دوسری وہ کیا ہوتی ہیں ریتلی زمینیں جتنی بھی ہیں ان سب کو ضبط کیا جائے، پھر ان کی لگائی جائے بولی، پھر ان کو کیا جائے نیلام. جو ان کا پیسہ بنتا ہے وہ پیسہ کیا کیا جائے، وہ قومی خزانے میں جمع کیا جائے. پھر اس طرح سے پاکستان کے جتنی بڑے ہنڈے ہیں، چودھری پرویز الہی ہو گیا اور بھی اس سے بڑے بڑے جو ہنڈے ہیں، ان تمام کی جو جائیدادیں ہیں وہ ضبط کی جائے. ان کی جو بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، ملز ہیں، وہ ضبط کی جائیں اور ان کو پھر نیلام کیا جائے اور ان کا جو پیسہ ہے وہ قومی خزانے میں جمع کرایا جائے. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ 48 ہاورز کے اندر اندر پاکستان کے اوپر قرضہ بھی نہیں ہوگا، پاکستان آزاد ہو چکا ہوگا، اور پاکستان کے اندر یہ جو بجلی ہے یہ 1 روپیہ فی یونٹ جو ہے نا وہ غریب عوام کو مل رہی ہوگی، اور آپ کے جو خزانے ہیں وہ بھرے پڑے ہوں گے، اور آپ کے پاس آپ کے اس قومی خزانے میں پھر بیٹھا ہوا بھی ایماندار شخص ہو جو پھر ان پیسوں کا تحفظ کرے، ان پیسوں کا محافظ بنے، کوئی بے ایمان نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ پھر وہ اس طرح سے کریں کہ جیسے ہی وہ کیا ہوتا ہے اپنا پیسہ جمع ہو تو پھر وہ اس پیسے کو اپنی جیبوں میں ڈال کر اپنے باکس بھر کے، اپنے بیگ بھر کے، اپنے بینک بھر کے بیرون ملک شفٹ ہو جائے. ایسا نہیں ہے. پھر اس خزانے کے اوپر بیٹھنے والا بھی ایک ایماندار شخص ہو جو ان کے پیسوں کا حفاظت کرے، جو قوم پر خرچ کرے. پاکستان کے اندر چٹکی میں کیا ہو سکتی ہے، تبدیلی آ سکتی ہے، اور پاکستان کے اندر غربت، مہنگائی، اس کو مٹایا جا سکتا ہے. اور اس کو مٹانے کا طریقہ یہی ہے کہ بڑی بڑی فیکٹریاں، زمینداروں کے جتنی جائیدادیں ہیں وہ ضبط کر لی جائے اور قومی خزانے میں پیسے جمع کیے جائیں. ملک ریاض جیسی شخصیت، میاں منشا جیسی شخصیت، ان کو کیا کیا جائے، اریسٹ کیا جائے، گرفتار کیا جائے، اور ان کے جتنے بھی حرام کی کمائی کی بنی ہوئی بڑی بڑی فیکٹریاں جو کچھ بھی ہے ان کو ضبط کیا جائے. چند گھنٹوں کے اندر اندر یہ ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی، اور یہ اوپر بیٹھے ہوئے ججز جو ان کو تحفظ دیتے ہیں، جو ان کے پیسوں پر کھیلتے ہیں، جو ان کے پیسوں پر پلتے ہیں، پھر یہ جا کر سپریم کورٹ میں، اس ہائی کورٹ میں جا کر ایک ایپلیکیشن دیتے ہیں. اسی ایک ایپلیکیشن کے اوپر ایک ہی دن میں، اسی دن میں کیس سنا بھی جاتا ہے، اور اسی دن کیا کیا جاتا ہے، اس کیس کا فیصلہ بھی سنا دیا جاتا ہے. تو پھر یہ غنڈہ گردی بھی ناظرین نہیں چلے گی، اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ ان کو تحفظ دینے والے جو ہیں ان کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ ان کو پھر تحفظ نہ دے سکیں، وہ نوٹس نہ لے سکیں. ایسا نہ ہو کہ ادھر کوئی دل، جگرا اور گردے رکھنے والی شخصیت پاکستان کی وہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالے، اور یہ پھر مگرمچھ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے انصاف کے قاتل، اس انصاف کے اور عوام کے قاتل، ان غداروں کے، ان قاتلوں کے، ان ڈاکوؤں کے محافظ جو ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں عدالتوں میں بیٹھ کر، وہ ایسا نہ ہو. پھر ان کا بھی خاتمہ ضروری ہے، ان کا بھی خاتمہ کیا جائے، اور اس کے بعد اس ملک کے اندر سنہری جو ہے نا وہ ایسا سمجھ لیں دور شروع ہوگا. اس ملک کے اندر تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی آنے کا واحد راستہ ہی یہی ہے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اگر پاکستان کے اندر اب تبدیلی آئی تو وہ ووٹ کے ذریعے نہیں آئے گی. اگر پاکستان کے اندر تبدیلی آئی تو وہ یہی راستہ ہے، یہی وہ انقلاب کا راستہ ہے، پرامن انقلاب. اور اس راستے کے بغیر کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا، اور اس کے لیے آپ کو ساتھ دینا ہوگا تحریک لبیک پاکستان کا. اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اس قوم کو مایوس نہیں کرے گی.
قوم کی ترجمانی کرے گی، قوم کی پوری امنگوں پر جو ہے وہ اترے گی۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔